السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثناء اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوسرا رخ۔ ناظرین، ملک میں اس وقت آڈیو اور ویڈیو لیکس کا ایک بھونچال آیا ہوا ہے۔ کبھی چیف جسٹس آف پاکستان کی آڈیو لیکس آتی ہے، سابق چیف جسٹس کی، کبھی سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جو بیٹی ہیں مریم نواز، ان کی آڈیو لیکس آتی ہے اور ایک ملک میں نئی بحث چھڑ جاتی ہے۔ اور تمام طبقات جس میں میڈیا بھی ہے، سیاستدان بھی ہیں اور دانشور بھی ہیں، وہ ان لیکس کے کنٹینٹس پر بات کرتے ہیں، لیکن جو ملک میں قوانین ہیں، آئین جو کہتا ہے کہ یہ لیکس، یہ ریکارڈنگز ہوتی کس طرح ہیں، اس پر کوئی بات نہیں کی جاتی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی جو سابق وزیر اعظم کی بیٹی ہیں مریم نواز، ان کی جو آڈیو لیکس ہے جس میں اعترافی بیان ہے، اس کے بعد بھی ایک نئی بحث چھڑی ہے کہ پاکستان میں میڈیا کی آزادی کو کیا اشتہارات کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک بحث ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر پرویز رشید بھی موجود ہیں، اور پرویز رشید صاحب 2013 سے 2016 تک وزیر اطلاعات رہے تھے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے ڈان لیکس کے بعد ان کو یہ عہدہ چھوڑنا پڑا تھا۔ پرویز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پرویز صاحب، آپ 2013 سے 2016 تک وزیر اطلاعات رہے تھے، اور حکومت نے مریم نواز کا جو بیان ہے اس کے بعد اس کی تحقیقات کا بھی حکم دیا ہے۔ 2013 سے 18 تک کے جو اشتہارات دیے گئے تھے اس کی انکوائری بھی کرائی جا رہی ہے، اور اس پر بڑا شور غور منایا جا رہا ہے۔ حالانکہ مسلم لیگ نون نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ وہ پارٹی کے جو ایک اشتہارات تھے اس کے متعلق ان کا بیان تھا۔ تو آپ کیونکہ وزیر اطلاعات تھے، تو پالیسی کیا تھی اس وقت آپ کی 2013 سے 16 تک یا 18 تک اشتہارات کی؟ ثنا، دو سٹیک ہولڈر ہیں۔ ایک اخبارات کے مالکان ہیں، پرنٹ میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے مالکان ہیں، اور دوسرے جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ٹیلی ویژن چینلز جن کو ہم کہتے ہیں، اس کے مالکان ہیں۔ دونوں کی دو تنظیمیں ہیں۔ اخباری مالکان کی جو تنظیم ہے اس کا نام CPNE ہے، آپ کے علم میں ہے، بہت معروف تنظیم ہے۔ اور پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن جو ہے وہ تنظیم ہے الیکٹرانک میڈیا کی۔ تو یہ دونوں تنظیمیں جو ہیں یہ اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہیں۔ پرنٹ میڈیا کے مفادات کا تحفظ CPNE کرتی ہے، اور جو براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے۔ اور ان کا سب سے بڑا مفاد جو حکومت کے ساتھ ہے وہ اشتہارات ہیں۔ تو 2013 سے لے کے 2018 تک 5 سال PMLN کی حکومت رہی۔ ان 5 سالوں میں ان دونوں تنظیموں کو کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ 2013 سے 2016 تک میں وزیر تھا، اس دوران کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی، اور 2016 میں جب مجھے ڈان لیکس کی وجہ سے ڈان لیکس کی انکوائری جو ہوئی تھی اور جو مطالبہ تھا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، فوج کے ادارے کی طرف سے، کہ اس کو برطرف کیا جائے، تو مجھے برطرف کیا گیا ان کے کہنے پہ۔ اس وقت تک کوئی شکایت نہیں تھی، اور اس کے بعد مریم اورنگزیب ہماری وزیر بنی، ان کے زمانے کی بھی کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو اگر دو تنظیموں کو جو ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں انہیں کوئی شکایت نہیں تھی، تو جو آج شکایت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بے بنیاد ہے۔ تو سر، پالیسی کیا تھی جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کہ مارکیٹ بیس پالیسی تھی یا کوئی ڈیسیجن علیحدہ ہوا تھا اس حوالے سے کہ کس طرح ایڈورٹیزمنٹ جو ہے پرائیویٹ میڈیا میں تقسیم کی جائیں گی؟ حکومت اس میں بحیثیت وزیر کے میں نے اس میں کبھی کوئی دخل نہیں تھا دیا، اور نہ ہی کبھی وزیر اعظم ہاؤس سے کبھی کوئی اس قسم کی ہدایات آتی تھیں اشتہارات دینے کے بارے میں، نہ کسی اور فرد نے کبھی اس میں مداخلت کی تھی۔ PIO جو پرنسپل انفارمیشن آفیسر ہوتے ہیں، یہ کلی ان کا اختیار تھا۔ ہمارے زمانے میں جتنے PIO رہے ہیں، یہ کلی طور پر ان کا اختیار تھا کہ وہ اشتہارات میرٹ کی بنیاد پر دیں گے، اور جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جن کے اشتہارات ہوتے ہیں وہ اپنی کلائنٹیج کو اور اپنے آڈینس کی کو دیکھتے ہوئے طے کر لیتے ہیں کہ یہ اشتہار جو ہے، اگر کوئی ایسا ہے جس میں
انگلش بولنے والے زیادہ کو اشتہار دکھانا ہے تو وہ انگلش نیوز پیپر میں چلا جائے گا، اگر وہ اردو میں ہے تو اردو میں چلا جائے گا. پھر ان کا ایک کوٹا ہے ریجنل اخباروں کا جو سی پی این ای نے طے کیا ہوا ہے، تو اس کوٹے کے مطابق ریجنل اخبارات کو اشتہارات مل جاتے تھے. لیکن عمومی طور پر ہمارے زمانے میں کسی کو بھی کوئی شکایت تھی نہیں. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی شکایت ہوتی تو وہ اس زمانے میں منظر عام پر آنی چاہیے تھی. اچھا، یہ پرویز صاحب جو حکومت نے تفصیلات ریلیز کی ہیں اس کو اگر دیکھیں تو 2-3 تو جو بڑے اس میں نظر آتے ہیں. اگر اے آر وائی کو دیکھ لیں کچھ کو، وہ کافی نیچے ہیں، جس کے بارے میں آڈیو میں بھی کچھ ذکر ہے. تو وہ چیزیں بعض چیزیں ظاہر کر رہی ہیں، حالانکہ جنرلی ہوتا یہی ہے پاکستان میں. ہم تو کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کو اس اشتہارات کے ذریعے کنٹرول کرنے کی ہر حکومت ہی کوشش کرتی ہے. آج کے بھی کئی مثالیں موجود ہیں، موجودہ دور کی بھی. تو وہ جو انکوائری کی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ اور جو مریم صاحبہ کی جو آڈیو تھی جس کا انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے اور جس کی وضاحت بھی آئی ہے، ایکچولی وہ ہے کس وقت کی؟ آیا کہ اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی یا اس سے پہلے کی ہے؟ نہیں، یہ میرے لیے کہنا بہت مشکل ہے. اس کے وقت کا تعین کرنا تو بہت مشکل ہے. خود ایون مریم سے بھی میں نے پوچھا تو ان کو بھی یاد نہیں. لیکن چونکہ وہ ہمارے انتخابی مہم کی بھی انچارج ہوتی تھیں، اور خاص طور پر جو بیگم کلثوم نواز کا انتخاب ہوا تھا لاہور میں، اس انتخابی مہم کی انچارج وہ تھیں، اور پارٹی کے اشتہارات تھے اس کے معاملے میں بھی وہ ہدایات وغیرہ دے سکتی تھیں اور دیتی ہوں گی. وہ ہماری پارٹی کا معاملہ ہے، انتخابی مہم کا معاملہ ہے. انتخابی مہم میں آپ اپنے کہاں اشتہارات چلانا چاہتے ہیں، کہاں چلانا نہیں چاہتے، یہ پارٹی کی اپنی ثوابدید پر ہے. تو اس قسم کی کوئی بات وہ کر رہی ہوں گی، لیکن حکومت نے ان کے کہنے پر کبھی، اور انہوں نے حکومت کو کبھی کہا بھی نہیں. اگر کہا ہوتا تو میں وزیر تھا، میرے علم میں یہ بات ہونی چاہیے تھی. اور دوسرا، میں نے آپ کو بالکل نشاندہی کی ہے کہ ہماری طرف سے اگر کوئی ناانصافی ہوتی تو سی پی این ای اس کی نشاندہی کرتی، پی بی سی اس کی نشاندہی کرتی، لیکن کبھی ان دونوں تنظیموں نے کبھی اس قسم کی کوئی شکایت کی نہیں تھی. اچھا، یہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں آپ نے بھی سنی ہے اور اس پر کافی تبصرے بھی ہو رہے ہیں اور بات ان کے کنٹینٹس پہ ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں پرویز صاحب قانون موجود ہے کہ کسی بھی پرائیویٹ شخص کی، اب یا سابق چیف جسٹس کی یا سابق وزیر اعظم کی بیٹی کی آڈیو یا ویڈیو اس قسم کی ریکارڈنگ کرنا قانوناً جرم ہے. تو اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی. یہ کون لوگ ہیں، کون یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں اور اس طریقے سے پھر استعمال کی جاتی ہیں؟ آپ کو کیونکہ آپ خود ایک وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر بھی رہے ہیں، تو اس بارے میں کوئی بات ہونی چاہیے کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ قانون کی کہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے. نہیں ثنا، میرا ایشو یہ نہیں ہے. بینگ اے پولیٹیکل ورکر کے، سیاسی کارکن کے طور پر اور جمہوری سیاسی کارکن کے طور پر، میرا ایشو یہ نہیں ہے کہ ریکارڈنگ کس نے کی ہے. یہ ریاست کا معاملہ ہے. ریاست اگر یہ جاننا چاہتی ہے تو اسے پورا حق ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے، تفتیش کرے کہ ریکارڈنگ کس نے کی ہے. لیکن میرا ایشو یہ نہیں ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ اس میں کیا گفتگو کی جا رہی ہے، کون گفتگو کر رہا ہے، اور اس گفتگو سے انصاف کے عمل کو جو متاثر کیا گیا ہے. میرا تو ایشو وہ ہے. میں تو اس چیز پہ آواز بلند کروں گا کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ گفتگو جو ہے یہ جس کرنے والے کے نام سے منسوب کی گئی ہے، کیا یہ درست ہے، اس کا فورینزک ٹیسٹ کرائے. یہ حکومت کا فرض ہے، اور حکومت ہی کا یہ فرض ہے کہ پھر وہ اس چیز کی تفتیش کرائے، یا عدلیہ اس چیز کی تفتیش کرائے جو کہ خود اس سے متاثر ہوتی ہے کہ انگلیاں اس کے نظام انصاف کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ وہاں پہ. ٹھیک ہے پرویز صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بعد آپ سے اس ایشو پر تفصیلی بات کریں گے، کیونکہ حکومت تو جانے اس کی تفتیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خاص کر سابق چیف جسٹس کی جو ریکارڈنگ ہے اس پر وہ بالکل تیار نہیں ہے، اور وہ ملبہ آپ پر ڈال رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو اگر شوق ہے تو وہ خود عدالتوں میں چلی جائے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اس پر بات کریں گے.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے پرویز رشید صاحب سے. پرویز صاحب، حکومت نے جو اناؤنس کیا ہے انکوائری کرنے کا، ابھی بتایا تو نہیں ہے کہ انکوائری کون کر رہا ہے. جو 5 سال کے اشتہارات تھے ان کی انکوائری کی جا رہی ہے اور اس کی کچھ تفصیلات بھی جاری کی گئی ہیں جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کیونکہ آپ خود بھی 3 سال تک اس میں وزیر اطلاعات ہیں، آپ کا ٹینور بھی شامل ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انکوائری کس سے ہونی چاہیے اور آپ کا رد عمل کیا ہے اس پہ؟ پہلی بات تو یہ کہ میں انکوائری کا ویلکم کرتا ہوں، اور چونکہ میں وزیر تھا انفارمیشن کا 2013 سے لے کے 2016 تک، تو پھر انکوائری سب سے پہلے مجھ سے شروع کرنی چاہیے، مجھے بلانا چاہیے اور مجھ سے پوچھنا چاہیے، اور پھر میرے بھی کچھ سوال ہیں اس انکوائری میں، میں بھی ان سوالوں سے پوچھوں گا. آپ کا جو چینل ہے، آپ کا جو اخبار ہے، اس کا داخلہ کچھ علاقوں میں کئی سالوں تک بند رکھا گیا. یعنی اشتہار بند ہونا تو ان کے مقدر میں تھا، آج بھی آپ کو شاید معلوم نہیں اشتہار ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں. سالہ سال سے آپ کا اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا اور آپ کے اخبار کو کچھ مخصوص علاقوں میں تقسیم بھی نہیں ہونے دیا جاتا تھا. اسی طرح جیو پر بھی پابندی تھی، ان کے اخبار پر بھی پابندی تھی. کیبل نیٹ ورک پہ یہ چینل جو ہیں کچھ علاقوں میں دکھائی بھی نہیں دیے جاتے تھے. تو ان سوالوں کا جواب بھی اس انکوائری کمیشن میں پھر پوچھا جائے گا کہ یہ پابندیاں کس نے عائد کی تھیں. اسی طریقے سے ڈان پہ نصرت صاحب کام کرتے تھے، نصرت صاحب کی وہ پروگرام کیسے ختم ہوا، طلعت حسین کا پروگرام جیو سے کیسے ختم ہوا، حامد میر کا پروگرام کیسے ختم ہوا، مطیع اللہ جان کی نوکری کیسے ختم ہوئی، اسد طور کو گھر میں گھس کے کس نے مارا، ابصار عالم صاحب پر فائرنگ کیسے ہوئی، مطیع اللہ جان صاحب کو اغوا. یہ اشتہارات جو یہ موجودہ دور میں اشتہارات جاری ہوئے ہیں تقریباً 3.5 سال ہو گئے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے خیال میں آنی چاہیے سامنے؟ بالکل آنی چاہیے، کیوں نہیں آنی چاہیے. اگر احتساب ہوگا تو پھر وہ یک طرفہ اور محدود احتساب نہیں ہوگا، وہ سب کا احتساب ہوگا. وہ میرا بھی ہوگا اور فواد صاحب کا بھی ہوگا، وہ مسلم لیگ نون کے دور کا بھی ہوگا اور تحریک انصاف کے دور کا بھی ہوگا. اور پھر دیکھا جائے گا کہ کس نے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، کس نے میڈیا کو دباؤ میں لا کے تشدد کے ذریعے، مار پیٹ کے ذریعے اور اقتصادی بے روزگاری کس کے زمانے میں ہوئی ہے. پھر وہ ساری فہرستیں آئیں گے کہ کتنے ہزار نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہوا ہے اس شعبے سے جس کا تعلق تھا. تو یہ ان ساری، اور مجھے 100% یقین ہے کہ اس انکوائری کمیشن کا بھی وہی حال ہوگا جو چینی والے انکوائری کمیشن کا ہوا، جو پیٹرول والے انکوائری کمیشن کا ہوا. اور پھر وہ جو ایک انکوائری کمیشن بنا تھا کہ پاکستان نے جو قرضے لیے ہیں ان کا حساب کتاب لیا جائے، آپ ان کی کوئی بات بھی نہیں کرتا ان قرضوں کی، اس انکوائری کمیٹی کا اور اس انکوائری تو یہ ان کی دھمکیاں ہوتی ہیں. یہ بلیک میلر ہیں بنیادی طور پر. پی ٹی آئی کی حکومت بلیک میلرز کی حکومت ہے. یہ بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم انکوائری کریں گے، اور پھر انکوائری کر کے یا پیسے جیب میں ڈال لیتے ہیں یا لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں ان سے کہ یہ انکوائری شروع کریں اور میرے سے شروع کریں انکوائری. ٹھیک ہے پرویز صاحب، یہ بھی بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود یہ سارا پروسیس دیکھا ہے، جو یہ میڈیا کو خاص کر پرائیویٹ سیکٹر کو سرکاری اشتہارات جاری ہوتے ہیں، ابھی جو نظام ہے جو چل رہا ہے ماضی سے، ایک پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، وزارت اطلاعات اس کو مانیٹرنگ کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، ایک جو مختلف تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی تجاویز تھی کہ مارکیٹ میں ایک سسٹم موجود ہے جس طرح پرائیویٹ سیکٹر دیکھتا ہے، اشتہارات دیتا ہے، یا پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے کسی پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوئی تجویز دی جا سکتی ہے، یا اس طریقے سے تاکہ میڈیا کی آزادی بھی سلب نہ ہو اور اشتہارات بھی جو ہے منصفانہ انداز میں تقسیم ہو؟ دیکھیے دونوں باتیں جو ہیں وہ ہمیں ممکن بنانی چاہیے. ایک تو ظاہر ہے کہ جو اشتہار دیا جاتا ہے اور اس پہ پبلک منی ہم خرچ کرتے ہیں، تو اس پبلک منی کا پورا فائدہ ہونا چاہیے کہ میکسیمم لوگوں تک وہ بات پہنچے. پھر بعض اخبارات اور بعض جرائد ایسے ہوتے ہیں جن کی پبلیکیشنز تو لمیٹڈ ہوتی ہیں، لیکن وہ مخصوص محدود یا مخصوص قسم کے لوگوں میں پڑھے جاتے ہیں.
فرض کریں کہ کوئی ایسا اخبار ہے جو صرف میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی صنعت کسی سے مخصوص صنعت سے تعلق رکھتا ہے تو کسی کو بھی آپ اگنور تو نہیں کر سکتے. اور اشتہارات دینے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس شعبے سے متعلقہ کام کرنے والے ہیں ان کو مالی مدد فراہم ہو جائے اور جو صحافت کا پیشہ جو ہے اس سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی حکومت کی طرف سے ایک یہ طریقہ اختیار ہوتا ہے کہ ان کو بھی مدد جو ہے ملتی رہے. تو لیکن اس میں اس کی بنیاد جو ہے وہ سیاسی پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی سیاسی طور پر اختلاف آپ سے کرتا ہے تو اس کے اشتہارات کو بند کر دینا یہ جو ہے یہ نامناسب بات ہے. ہمیں اختلاف رائے کو اور تنقید جو ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے اور اس بنیاد پر کسی کے اب دیکھیں ڈان نے کبھی کسی سے کوئی پرسنل معاملہ تو نہیں ہے. ڈان کا ایڈیٹوریل جو ہے وہ بہترین ایڈیٹوریل سمجھا جاتا ہے اور اس نے ہمیشہ اچھی تجاویز اور مثبت تجاویز دی ہیں. لیکن اس بنا پر آپ ڈان اخبار کا داخلہ بند کر دیں یا ڈان اخبار کے اشتہارات بند کر دیں کہ اس میں آپ سے اختلاف کیا جا رہا ہے یا آپ کو ایسا راستہ دکھایا جا رہا ہے جو آپ اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے ہیں تو یہ زیادتی اور ناانصافی ہے. اس طرح ان بنیادوں پر کسی کے اشتہارات کو بند کرنا جو ہے اس کو ناانصافی سمجھا جائے گا. اچھا پرویز صاحب ایک اور ایشو ہے جو سابق چیف جسٹس کی مبینہ آڈیو ٹیپ ہے اس کے حوالے سے اور حکومت نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو تجویز تھی کہ ٹروتھ کمیشن بنا لیا جائے وہ بھی مسترد کر دی ہے. اور آج میں سن رہا تھا لاہور میں فواد چوہی صاحب نے جو میڈیا ٹاک کی ہے وہاں ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اس کی انکوائری کرائیں گے. آپ مریم نواز شریف کی آڈیو ٹیپ کی تو انکوائری کرانے نکل پڑے ہیں تو یہ بھی ایک آڈیو ٹیپ ہے پورے نظام پر سوالیہ نشان اس پہ لگائے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کی کوئی انکوائری نہیں کرائیں گے یہ تمام ایک سازش ہے اور یہ فیکٹریوں میں تیار ہوئی ہیں. اور انہوں نے کہا اگر شوق ہے تو نون لیگ چلی جائے عدالتوں میں ہم نہیں جائیں گے نہ ہم اس کی انکوائری کرائیں گے. تو مسلم لیگ نون اس پہ جا رہی ہے کسی عدالتوں میں لے کر جانے کے لیے تیار ہے یا حکومت کا انتظار کرے گی کہ حکومت ہی کوئی انکوائری کرائے اس پہ؟ پاکستان سپریم کورٹ بار کونسل جو ہے وہ کوئی پی ایم ایل این کا بار کونسل تو نہیں ہے وہ تو وکلا کی تنظیم ہے. جو سٹیک ہولڈر ہیں اس نظام کے بہت بڑے بار اور بینچ نے مل کے پاکستان کے لوگوں کو انصاف دینا ہے. تو جب بار یہ کہتا ہے کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور اس کی تحقیق کا ایک طریقہ بھی انہوں نے بتایا کہ ایک کمیشن بننا چاہیے جو غیر جانبدار کمیشن ہو اور اس کمیشن کے انہوں نے اراکین کی بتائے کہ اس کے اراکین کون کون سے ہونے چاہیے. تو ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو انہیں کیوں اعتراض ہے؟ اس لیے کہ ان کے پول کھل جائیں گے. انہیں کس طرح سے انتخابات جتایا گیا کس طریقے سے انتخابات کے نتائج ان کے لیے نکلوائے گئے انتخاب سے پہلے ان کے جو مخالفین ہیں انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے کس طریقے سے سزائیں دلوائی گئیں ان پر جھوٹے مقدمے بنوائے گئے. چونکہ وہ پول کھلیں گے اس لیے یہ کسی ایسے کمیشن کی مخالفت کر رہے ہیں. نہیں تو اگر آپ کی پارٹی جانے کو تیار ہے عدالتوں میں جائے گی یہ آڈیو ٹیپ لے کر؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اگر ان کے دل میں کوئی چور نہیں ہے اگر انہوں نے انتخاب چوری نہیں کیے اگر انہوں نے سزائیں غلط طریقے سے جھوٹے طریقے سے سزائیں دلوائی نہیں ہیں تو پھر یہ ڈر کیوں رہے ہیں انکوائری سے؟ پھر وہ اس کی فرینزک رپورٹ کروانے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اور فرینزک اس کا چونکہ امریکہ میں ہوا ہے تو امریکہ میں جا کے حکومت پاکستان جو ہے وہ مقدمہ دائر کرنے سے کیوں خوف زدہ ہے؟ یا ثاقب نثار صاحب کیوں خوف زدہ ہیں کہ وہ امریکہ میں جا کے مقدمہ قائم نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے جہاں تک ہمارا تعلق ہے ثنا صاحب اس میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کا مقدمہ آلریڈی عدالت میں موجود ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو جو گلگت بلچستان کے جج صاحب کا بیان حلفی ہے وہ بھی عدالت کے پاس موجود ہے. شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بھی عدالت کے پاس موجود ہے. اور جو جسٹس وہ ارشد تھے جنہوں نے سزا دی تھی میاں صاحب کو ارشد ملک صاحب
ان کی ٹیپ کا بھی مقدمہ عدالت کے پاس موجود تھا. تو آلریڈی ہم تو عدالتوں کے پاس حاضر ہیں, عدالتوں کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اور ہم منتظر ہیں کہ عدالتیں ان کی انکوائری کریں اور ہمیں انصاف دلوائیں, اور جو ظلم اور زیادتی ان لوگوں نے کی ہے اور جو دباؤ کے ہتھکنڈے ان لوگوں نے استعمال کیے ہیں ان کو بے نقاب کریں. ٹھیک ہے پرویز رشید صاحب, بہت بہت شکریہ آپ ٹائم دینے کا. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب بھی موجود ہوں گے, ان سے ان ایشوز پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے ملک میں آڈیو اور ویڈیو لیکس کے معاملے پر ایک بھونچال آیا ہوا ہے, اور اس پر وقفے سے قبل ہمارے ساتھ پرویز رشید صاحب تھے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کا جو موقف تھا وہ پیش کیا. اس کے ساتھ مریم نواز کی جو ایک آڈیو لیک تھی جس میں ان کا اعترافی بیان تھا اشتہارات کی تقسیم کے حوالے سے, وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب موجود ہیں. فواد چودھری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا. السلام علیکم جی. فواد صاحب ابھی ہمارے ساتھ پرویز رشید صاحب تھے, اور آپ نے جو ایک اناؤنس کیا ہے کہ انکوائری کرانے کا 2013 سے 2018 کے اشتہارات کے حوالے سے جو تقسیم ہوئی ہے سرکاری اشتہارات فیڈرل گورنمنٹ کے, پرویز رشید صاحب سے ہم نے پوچھا ہے 2013 سے 16 تک بھی رہے تھے, انہوں نے اس کو ویلکم کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے مجھے بلائے انکوائری کے لیے, تو آپ تیار ہیں ان کو بلانے کے لیے. انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آنے کے لیے تیار ہیں اور وہ بتائیں گے کہ کس طرح اشتہارات دیے گئے اور کس طرح تقسیم کیے گئے. دیکھیں وہ تو اگر انکوائری کمیٹی کو ضرورت محسوس ہوئی تو ان کو بھی بلا لے گی, ادروائز تو جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس نے بھی جو ہے وہ بلایا ہوا ہے پرویز رشید صاحب کو, وہاں پہ بھی بلا لیں گے. ظاہر ہے ان کو جواب تو دینا پڑے گا, لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ پرویز رشید صاحب تو پپٹ تھے, ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو کٹ پتلی تھے. اصل جو سارے کام جو مریم نواز کا اعتراف ہے وہ تو یہ ہے کہ پیسے تو وہ دے رہی تھی اور اشتہار وہ دے رہی تھی, پیسے وہ بانٹ رہی تھی. سو یہ مریم اورنگزیب ہو گئے, پرویز رشید وغیرہ, یہ تو بیچارے جو تھے یہ ایکسٹرا ایکٹر تھے اس سارے کھیل میں, اور سارے کا سارا کھیل تماشا تو مریم نواز نے اپنا جتایا ہوا تھا. تو اپنا یہ بتائیں سر کہ یہ جو انکوائری ہے یہ کر کون رہا ہے, کیونکہ آپ نے اناؤنس تو کر دیا کہ انکوائری شروع ہو گئی ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ انکوائری کون کر رہا ہے اور یہ کتنے عرصے میں مکمل ہوگی اور اس کا کیا طریقہ کار ہے. بدھ تک انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی ابتدائی رپورٹ آ جائے گی, اور یہ جو انفارمیشن منسٹری کے افسران ہیں وہی اس کو ابتدائی طور کے اوپر کر رہے ہیں. جی اچھا, بدھ تک اس کی رپورٹ آ جائے گی. تو سر ایک یہ بھی بتا دیں کہ جو آپ کی حکومت بننے کے بعد 2018 سے اب تک جو اشتہارات کی تقسیم کی جا رہی ہے اس کی کیا پالیسی کیا ہے, یہ مارکیٹ بیس پالیسی ہے یا کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 2018 کے بعد دو بڑے ایشو ہوئے. ایک تو سیکرٹ فنڈ ختم ہو گیا, تو گورنمنٹ کے پاس کوئی سیکرٹ فنڈ اب انفارمیشن منسٹری کے پاس نہیں ہے جو کہ پہلے سپینڈ ہوتا تھا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے 2018 میں جب میں بنا انفارمیشن منسٹر تو میں نے یہ کیا کہ تمام جو پی آئی ڈی کی ویب سائٹ ہے اس کو میں نے یہ کہا کہ تمام ایڈورٹیزمنٹ روزانہ جو ہے وہ ڈسپلے ہوگی ویب سائٹ کے اوپر کہ کہاں پہ کس کو کتنا ایڈورٹیزمنٹ دی جا رہی ہے. تو اس کے بعد وہ خفیہ نہیں رہی ہے, اور 2018 کے بعد روزانہ جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتی ہے پی آئی ڈی میں, پی آئی ڈی کی ویب سائٹ کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ کہ آپ نے آج جو ایڈورٹیزمنٹ دی ہے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آج کس کس کو ملی ہے, کیا ملی ہے. ٹرانسپیرنسی ہم اس میں جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ پریفرنس کیا ہوتی ہے, یہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ طے کرے گی کہ کہاں پہ اس کو کیا فائدہ ہے. ایز اے کلائنٹ آپ دیکھتے ہیں. تو آپ کا یا منسٹری کا کتنا رول ہے ایڈورٹیزمنٹ کے جو سرکولیشن ایڈورٹیزمنٹ جو دی جاتی ہیں اس میں منسٹری کا اور آپ کا کتنا رول ہے ایز اے منسٹر, یا پرائم منسٹر آفس کا کتنا رول ہے؟ کیونکہ جی سر. نہیں, پرائم منسٹر آفس کا کوئی رول نہیں ہے, لیکن میرا اور یعنی منسٹری کا میجر رول ہے. ایز اے انفارمیشن منسٹری ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ کی یا کیمپینز کیسی بننی ہے, کیا ہونی ہے, کہاں ڈسپلے ہونی ہے, ڈسپلے کیا ہونا ہے, یہ ساری چیزیں ظاہر ہمارے افسران طے کرتے ہیں.
نہیں میں سر ڈسٹریبیوشن کی بھی پوچھ رہا ہوں، ڈسٹریبیوشن کی پالیسی کیا ہے کہ کس طرح اشتہار کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے؟ ایک تو پرائیویٹ سیکٹر کی مارکیٹ بیس پالیسی ہے، آپ کی کیا پالیسی ہے؟ کیونکہ ہر حکومت کی ڈیفرنٹ پالیسی ہوتی ہے، کوئی نوٹیفائی پالیسی ہے جس کے مطابق یہ ایڈ جو ہے تقسیم ہوتے ہیں اخبارات میں یا میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں؟ یہ تو اب تو آپ کو پتا ہے 4 ہفتے پہلے 5 ہفتے پہلے جو کیبنٹ ہے اس نے پاکستان کی پہلی ایڈورٹیزمنٹ پالیسی جو ہے اس کی منظوری دی ہے، تو وہ تو اب پوری پالیسی اس کی موجود ہے جس کے تحت ڈسٹریبیوشن بھی ہوتی ہے اور ساری چیزیں چلتی ہیں۔ فواد صاحب، ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے مارکیٹ میں کہ ان 3 سالوں کے دوران میڈیا کی عام ٹوسٹنگ بھی کی گئی ہے اشتہارات کے ذریعے، اس تاثر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، میڈیا کی یہ ایک رواج ہے پاکستان میں، اسپیشلی آپ کے گروپ کا، کہ آپ کو جو مرضی، آپ نے مثلاً یہاں پہ آپ نے دیکھا لاہور میں سیمینار ہوا ہے، دنیا کی کوئی وہاں پہ ایسی بات نہیں ہے جو فوج کو، جوڈیشری کو، اداروں کو نہیں کی گئی، اور آخر میں پھر سارے بیٹھ کے کہتے ہیں جی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ یہ ایکچولی ایک دنیا کو، ایک چند گروپس کو خوش کرنے کے لیے یہ پالیسی رکھی جاتی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، ہمیں تو کچھ کہنے کے، دنیا جہان کی باتیں بھی سن لو، آپ فوج کو بھی گالیاں نکال لیں، جوڈیشری کو بھی نکال لیں، اور پھر آخر میں بیٹھ کے کہیں کہ نہیں جی یہاں تو بیٹھنے، یہاں تو دیکھیں جی فریڈم آف ایکسپریشن ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بےہودہ بات ہے کرنے کی۔ پاکستان میں جتنا فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور جتنی بات کرنے کی آزادی ہے کسی اور ملک میں، تھرڈ ورلڈ میں، فرسٹ ورلڈ میں اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈیمیجز کے کیسز آ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جتنے یہ سارے یہاں پہ پہلوان بنے ہوتے ہیں، وہاں پہ جب جاتے ہیں تو تھر تھر کانپتے ہیں کہ آج نوٹس آیا یا کل نوٹس آیا۔ آپ نے لاہور میں بھی آج بات کی ہے، لیکن میں نے بھی آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا تھا، آپ نے وہاں بھی یہ کہا ہے کہ جانا ہے تو نون لیگز خود چلی جائے، حکومت نہیں جائے گی۔ آپ کا بیانیہ ہے، اور ایک بیانیہ آپ کا یہ ہے کہ یہ جو لیکس ہیں، خاص کر سابق چیف جسٹس کی مبینہ جو آڈیو لیکس ہے، اس پر آپ کا بڑا موقف واضح ہے کہ یہ نون لیگ نے کی فیکٹریوں میں تیار ہوئی ہے اور نون لیگ خود جائے اس میں۔ لیکن اگر آپ جاتے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ جعلی طور پر تیار کی گئی ہے، تو آپ اس کی انکوائری کیوں نہیں کراتے؟ اگر جعلی ثابت ہوتی ہیں تو آپ کا بیانیہ مضبوط ہوگا، آپ کو اس میں فتح حاصل ہوگی، تو اس میں قباحت کیا ہے انکوائری کرانے؟ دیکھو اس میں ثناء اللہ، چونکہ آپ نے سارا پیناما کور کیا تھا اور آپ کو اچھی بچی کا پتہ ہے، سب سے پہلے تو دیکھیں آپ نون لیگ کیوں کہہ رہی ہے کہ آپ تحقیقات کریں، اور کبھی ایک لیگ آ گئی، کبھی دوسری آ گئی، اور پھر نون لیگ نے شروع کر دیا کیس کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میرٹس آف دا کیس ہیں اس کے اوپر عدالت رولنگ نہ دے، فیصلے نہ ہوں، اور ہمیں موج لگ جائے دوسری طرف نکلنے کی۔ اب بنیادی سوال جو ہے وہ پہلے دن سے یہ ہے کہ آپ نے کہا یہ پراپرٹیز ہماری نہیں ہیں، وہ پراپرٹی ثابت ہو گیا آپ کی ہیں، آپ نے سورس بتانا ہے کہ یہ پراپرٹیز کا یہ سورس کیسے آپ کو پیسے ملے۔ آپ وہ بتانے کے بجائے کبھی کہہ دیتے ہیں فلانی تحقیقات کر لیں، فلانی لیک ہو گئی ہے، فلانا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے آپ میرٹ سے ہٹنا چاہتے ہیں۔ اب تو بڑا آسان طریقہ ہے، آپ کے پاس جو مٹیریل ہے آپ نے جمع کرانا ہے ٹرائل کورٹ میں، ٹرائل کورٹ اس کو ایویلیویٹ کر دے گی، 2 ججز کے بعد اپیل ہے، وہ فیصلہ کر لیں گے فورینسک کرانی ہے نہیں کرانی، اس کی کوئی ویلیو بھی ہے یا نہیں کرانی۔ آپ حکومت کو روز کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر تحقیقات کریں؟ آپ کے پاس فورم ہے، آپ چلے جائیں وہاں پہ۔ اچھا سر، یہ لیکس کے حوالے سے ایک بات تو ہو رہی ہے، اس کے کنٹینٹ پہ بات ہوتی ہے، میڈیا بھی بات کر رہا ہے، سیاستدان بھی کر رہے ہیں، دانشور بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک اور جو اس کا پہلو ہے جو سب سے زیادہ خوفناک ہے کہ یہ جو جتنی بھی ریکارڈنگز ہوتی ہیں، اور ابھی ایک اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید لندن سے مزید کچھ خوفناک قسم کی ویڈیو ریلیز کی جائیں گی، وہ بڑا یہ ایک پینک سا ہے پورے ملک میں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، پاکستان کے قوانین ہیں، آئین موجود ہے جس کے تحت کسی کی بھی سابق چیف جسٹس آف پاکستان کی آڈیو لیکس کی جا رہی ہیں، کوئی کس کی جا رہی ہیں، تو قانون کیا کہتا ہے، ہمارا آئین کیا کہتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، یہ ریکارڈنگ کرتا کون ہے اور کون یوز کرتا ہے اس کو، اور یہ سب کچھ اس ملک میں آپ حکومت ہیں، آپ کو ہی روکنا ہے اور آپ نے ہی کارروائی کرنی ہے، تو یہ کر کون رہا یہ چیزیں اور اس کو روکا کیسے جائے گا؟ یہ جب سے کیلیبری فونٹ آئی ہے اس کے بعد سے تو کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ ایک اس طرح کا سیل چلا رہی ہیں،
میں نے تو آج مشورہ بھی دیا ہے کہ یہ خاندان سیاست چھوڑ کے کوئی ویڈیو کا کاروبار شروع کر لے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. جتنی ان کی آڈیو ویڈیو پہ اب دسترس ہو گئی ہے اور جتنا ایڈیٹنگ کے اوپر ان کو مہارت ہو گئی ہے, تو اس طرح کا کوئی کام کر لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. یہ بیسکلی تو ایک سیل ہے جو پورا یہ کام جو ہے وہ چلا رہا ہے اور وہ کر رہا ہے, اور مقصد یہی ہے کہ جوڈیشری کو اور عدلیہ کو اور فوج کو اتنا کارنر کر دیا جائے کہ وہ ہمارے بلیک میلنگ میں آ جائے اور جوڈیشری میرٹس کے اوپر فیصلے نہ سنائے. یہ واحد مقصد ہے اس ساری تحریک کا. فواز صاحب, میں نے آخری صرف کیونکہ میرے پاس 1 منٹ ہے, میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ حکومت ہیں, یہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے, اس کو روکنا آپ کا کام ہے. یہ ریکارڈنگز کو ایک چیف جسٹس کی آڈیو لیکس کر دی جاتی ہے, ایک آپ مریم نواز شریف کی جو آڈیو لیکس ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں اس وقت کی ہے جب ان کے والد وزیر اعظم پاکستان تھے, وزیر اعظم کی بیٹی کی آڈیو لیکس کر دی جاتی ہے. تو یہ کون کرتا ہے اور حکومت روکے گی کیسے؟ آپ کے ادارے کدھر بیٹھے ہیں ان کو روکنے کے لیے؟ کوئی تیار نہیں ہے. نہیں دیکھیں, یہ تو ایک دنیا کا چیلنج ہے نا, یہ پاکستان کا چیلنج نہیں ہے. آپ اس کے اوپر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی ریگولیٹڈ نہیں ہے, اور میں تو پی ایم ڈی اے لا رہا تھا جس میں یہ سارے جو ہیں وہ ریگولیشنز آنے تھے, وہ ریگولیشن ہے نہیں ہے. ان کی جو شیئرنگ ہے اس کے اوپر کوئی خاص سزا ہے نہیں, سو آپ کیسے روکیں گے؟ آپ کے ہاں یہ دنیا اس چیلنج سر آخری بات آپ نے کہا میں پی ایم ڈی اے لا رہا تھا, کیا مطلب ہے اس کا؟ جو میں لا رہا تھا کہ جس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں, وہ آپ بات چیت نہیں آپ نے کوسچن یار فواز صاحب چھوڑ دیا, میں لا رہا تھا, میں اس پہ صرف پوچھ رہا ہوں لا رہا تھا کیا مطلب ہے؟ آپ نہیں لا رہے؟ نہیں, اب اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے نا, تو اس کے مطابق اس کو امینڈمنٹ کر کے وہ اس کو لے تو انشاءاللہ آئیں گے. اور جو ہی لیکن اب ظاہر میڈیا تنظیمیں جو ہیں اس میں انوالو ہیں, ان کی مرضی سے انشاءاللہ اس میں امینڈمنٹ. ٹھیک ہے فواز صاحب, بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. ناظرین, ہمارے وقت ختم ہوا چاہتا ہے, کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.